السلام علیکم۔ پاکستان کے بدحال شہر کراچی سے میں ہوں مسعود رضا۔ آج ملک بھر میں عید کا چاند نظر نہیں آیا۔ حکومت نے باقاعدہ طور پر اس کا اعلان کر دیا ہے اور اب کل چاند رات ہوگی اور پرسوں یعنی بروز جمعہ 14 اپریل کو ملک میں پورے پاکستان میں عید الفطر منائی جائے گی۔ ہم یہاں پر عید کی خوشیاں منا رہے ہوں گے اور اسی دوران ہمارے بھائی فلسطینی کشت و خون کے سمندر میں نہا رہے ہوں گے۔ وہاں پر گزشتہ چند دنوں میں ہونے والی پرتشدد واقعات میں کارروائیوں میں تقریباً 100 شہادتیں ہو چکی ہیں، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ لیکن پوری دنیا، جس میں اسلامی دنیا بھی شامل ہے، وہ زبانی جمع خرچ سے آگے نہیں نکل رہی ہے۔ صرف زبانی جمع خرچ ہے، صرف ایک ترکی ہے جہاں پر عوام باہر نکلے اور انہوں نے ایک مظاہرہ بھی کیا۔ اس کے علاوہ ہر طرف خاموشی ہے، صرف بیانات آ رہے ہیں۔ آج وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے بھی اپنی تشویش کا اظہار کیا اور یہ اعلان کیا کہ وہ بحیثیت وزیر اعظم پاکستان فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے انہوں نے اظہار یکجہتی کیا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ اکیلے پاکستان کے کچھ کرنے سے نہیں ہوگا، جلسے جلوس نکالنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک پوری اسلامی دنیا فیصلہ نہیں کرتی۔ مگر ہم جانتے ہیں کہ ہر شخص سے اس کا جواب لیا جائے گا۔ پاکستانی قوم کیا کچھ کر سکتی ہے؟ اگر عملی طور پر کچھ کر سکتی ہے، اگر مظاہرہ بھی کر سکتی ہے، اگر دنیا کو یہ بتا بھی سکتی ہے کہ ہم تشویش میں مبتلا ہیں اور ہماری تشویش کس حد تک ہے کہ ہمارے تیسرے سب سے مقدس مقام کو اس کی بے حرمتی کی گئی ہے، اس کی حرمت پر حرف آیا ہے، تو ہمیں کتنا غم ہے، کتنا غصہ ہے، کیا ہمیں باہر نہیں نکلنا چاہیے، کیا ہمیں دنیا کو نہیں دکھانا چاہیے؟ تو یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے۔ فلسطینی چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ مٹ جائے گی مخلوق خدا تو انصاف کرو گے، منصف ہو تو پھر حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے؟ یہ حشر کب اٹھے گا؟ فلسطینیوں پر تو حشر ڈھایا جا رہا ہے، وہاں خون بہہ رہا ہے، پوری دنیا میں، پوری مسلمان دنیا میں عید منائی جا رہی ہوگی اور وہاں پر کشت و خون کا بازار گرم ہوگا۔ تو اس پر بات کریں گے ہی، ساتھ ساتھ پاکستان کی جو صورتحال ہے، سیاسی معاملات۔ آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو فلسطین کی جو ہم بات کر رہے تھے، اسی دوران جب فلسطین میں یہ ٹینشن ہو رہی تھی، ٹینشن پیدا ہو رہی تھی اور معاملات بڑھ رہے تھے، وزیر اعظم پاکستان سعودی عرب کے دورے پر تھے اور وہاں پر جب اس دورے سے وہ واپس آئے ہیں تو اس دورے پر تنقید بھی کی گئی۔ کچھ لوگوں نے کہا جی فطرہ لے کر آ گئے، حالانکہ وہ تقریب پاکستان میں ہوئی تھی، بعد میں یہ پتہ چل گیا، مگر فطرہ بس لیا اور کچھ نہیں کیا۔ آج شیخ رشید صاحب نے اس کا جواب دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی، بڑے بڑے فیصلے وہاں پر کیے گئے، عید کے بعد آپ کو پتہ چلے گا۔ اور وہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں کہ ہم فطرانے کے چاولوں پہ، یار شرم کرو، تمہاری سوچ ہی جو ہے وہ فطرانے والی ہے، تمہاری سوچ نابالغ ہے، فطرانے اور چاولوں والی سوچ ہے۔ عمران خان وہاں پہ دنیا کے اہم فیصلے کرنے گیا تھا اور عید کے بعد آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ تو میرا یہ بھی سوال ہوگا کہ وہ کون سے بڑے بڑے فیصلے ہوئے جس کا کسی اعلامیے میں کوئی ذکر نہیں اور عید کے بعد وہ فیصلے پتہ چلیں گے؟ ایسے کون سے معاہدے ہوتے ہیں، ایسی کون سی بات چیت ہوتی ہے، ایسے کون سے فیصلے ہوتے ہیں جو ملاقات کے بعد اعلامیے میں جاری نہیں کیے جاتے اور پھر بعد میں کسی وقت پر قوم کو اعتماد میں لیا جاتا ہے اور بتائے جاتے ہیں؟ یہ بھی میرا سوال ہوگا۔ ملک کی جو صورتحال ہے، اس میں شہباز شریف صاحب کا جو معاملہ ہے، جب شہباز شریف صاحب کو عدالت سے یہ اجازت ملی کہ وہ بیرون ملک سفر کر سکتے ہیں، بلیک لسٹ میں اگر ان کا نام ہے تو اس سے نکال دیا جائے، ان کو روکا گیا اور پھر حکومت کے ترجمانوں نے ہمیں بتایا کہ اس لیے رکے شہباز شریف صاحب کیونکہ انہوں نے ڈیو پروسیس کمپلیٹ نہیں کیا تھا، وہ گئے نہیں اور انہوں نے اپنا نام نکالنے کے لیے بلیک لسٹ سے FIA اور دیگر جو بھی ادارے ہیں ان سے رابطہ نہیں کیا، لہٰذا وہ رک گئے۔ یہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ تھا، حکومت کا اس میں کوئی کردار نہیں۔ آج شیخ رشید صاحب نے ہمیں بتایا کہ کابینہ کی ذیلی کمیٹی نے باوجود اس کے کہ مل نہیں سکتے تھے، فون لائن پر یا ویڈیو کال پر ایک میٹنگ کی اور اس میں فیصلہ کیا کہ شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالا جائے اور اس کے لیے سفارش کر دی ہے کابینہ کو۔ سنیں انہوں نے کیا کہا۔ آج فروغ نسیم صاحب، شہزاد اکبر صاحب اور میں بطور انٹیریئر منسٹر تینوں نے آڈیو میٹنگ کی ہے نیب کی ریکویسٹ پر شہباز شریف کے کو ECL میں ڈالنے کے لیے، اور اس TT کیس میں آلریڈی ان کے خاندان کے 5 لوگ مفرور ہیں اور جو 14 کے 14 اس میں ملزم ہیں وہ سب ECL میں ہیں، اور آرٹیکل 25 بھی یہ کہتا ہے کہ جب باقی ملزم جو ہیں وہ ECL پہ ہوں تو کسی ایک ملزم سے خصوصی سلوک نہیں ہو سکتا۔ تو سوال یہ بھی ہے کہ
جب شہباز شریف صاحب کو روکا گیا تھا تو حکومت کو کھل کے سامنے آنا چاہیے تھا کہ ہاں ہم نے نہیں جانے دینا, ہم ہر کوشش کریں گے اور ہم اختیار کریں گے ہر صورتحال کو سے نمٹنے کے لیے لاہ عمل اپنا, اور شہباز شریف کو نہیں جانے دیں گے. لیکن اس وقت کچھ اور کہا گیا. مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کراؤں. ہمارے بہت ہی محترم جناب علی محمد خان صاحب, وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور, میرے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب. سینیٹر پلوشہ خان صاحب, رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی کی. سینیٹر صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور تھوڑی دیر میں طارق فضل چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, جو رہنمائے مسلم لیگ نون کے. تو علی محمد خان صاحب, سب سے پہلے تو عید آنے والی ہے, عید پر شاید آپ سے ملاقات نہیں ہوگی, تو آپ کو پیشگی مبارکباد. جمعے کی عید ہے, پتہ نہیں کیوں مگر کہا جاتا ہے کہ بھاری پڑتی ہے حکمرانوں پر. مجھے نہیں پتا کہ اس کی کیا وجہ ہے, بہت سے لوگوں کا ماننا ہے. بہرحال یہ مجھے بتائیے کہ کون سے بڑے بڑے فیصلے کیے عمران خان صاحب نے سعودی عرب کے دورے پر, جس کا کسی اعلامیے میں ذکر نہیں ہے, اور وہ عید کے بعد کیوں بتائے جائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ. عید کی آمد ہے, اور عید چاہے کل ہو یا جمعے کو ہو, میری تو دعا یہ ہے کہ پورے ملک میں ایک دن ہو. لیکن بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, خاتم نبیین کا, ان کی جو حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تمہیں چاند نظر آئے تو آپ رمضان کے روزے رکھ لیں, اور جب آپ کو دوبارہ نظر آئے تو آپ جو ہے عید کر لیں. تو امید ہے انشاءاللہ علماء کرام اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے, اس کا بہتر ایک حل نکلے گا. جو لوگ کمیٹی میں نہیں ہیں, سر وہ عید کا فیصلہ ہو گیا ہے, اور یہ بتا دیا ہے تھوڑی دیر پہلے فواد چودھری صاحب نے کہ چاند نظر نہیں آیا, اور سائنسی طور پہ بھی نظر نہیں آ سکتا, اور نظر نہیں آیا. تو آپ کیا کل عید منا رہے ہیں آپ؟ میری تو یہ ریکویسٹ ہوگی تمام دوستوں سے جو اس کمیٹی میں نہیں ہیں, یا جن کو یہ ذمہ داری نہیں سونپی گئی, جن کا کام ہے ہم ان کو کرنے دیں. اور آزاد صاحب اس کو اب ہیڈ کر رہے ہیں, جو ہماری رویت ہلال کی کمیٹی ہے. انشاءاللہ وہ بہتر فیصلہ کرے گی. علماء کرام کا مینڈیٹ ہے یہ, وہ دین کے علم, انسانی شہادتوں کی روشنی میں یہ سارا کچھ کرتے ہیں. تھوڑا سا میرے خیال میں انتظار کر لیں, انشاءاللہ وہ فیصلہ ادھر سے آ جائے گا. جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ میری تو دعا ہے کہ ملک میں ایک دن عید ہو, ایک دن رمضان ہو, اور یہ ایک اچھا تاثر جاتا ہے. لیکن بہرحال علماء کرام اس معاملے کو جو ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں. آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں. دیکھیں, سعودی عرب اور پاکستان کا جو ہے وہ جس طرح ایک لفظ یوز ہوتا ہے نا, جنم جنم کا رشتہ ہے. تو ایک تو ہمارے حرمین ادھر ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر مبارک اور خانہ خدا وہاں پہ ہے. پھر سعودی عرب وہ ملک ہے جس کے ساتھ پاکستان کا ایک قلبی رشتہ ہے, اور ہمیشہ ہر مشکل صورتحال میں جو یہ بات ہوتی ہے نا کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا, ہم نے بھی ان کا ساتھ دیا. ہم جو ہے بالکل جس طرح ایک دو بھائی کھڑے ہوتے ہیں. اب جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں جو ہے جناب وزیر اعظم صاحب وہاں نے حاضری دی, عمرہ کی سعادت حاصل کی. لیکن جس طریقے سے ان کو ویلکم کیا, میں سمجھتا ہوں ہم سب کو سیاست سے بالا تر ہو کے سعودی عرب کے شاہ جو ہے سلمان صاحب, ان کے جو ہے محمد بن سلمان صاحب, ان کے جتنی بھی سعودی عرب کے فرما رواں ہیں, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. یہ عزت عمران خان صاحب کو نہیں, انہیں پورے پاکستانی ہماری حکومت کو, ہمارے ملک کو دی ہے, جس طرح سے انہوں نے ویلکم کیا ہے. اور جب دو ملکوں کے ایسے سربراہان ملتے ہیں جن کے بیچ 70-75 سال کا ایک طویل رفاقت رہی ہے, تو وہ ایسے نہیں ہوتا کہ آج آپ کوئی بہت بڑا ڈیل کر کے آ جائیں یا کوئی, یہ آپ ایک تسلسل میں چلتے ہیں. جو شیخ رشید صاحب نے بات کی ہے کہ عید کے بعد شاید وہاں پہ اس کے حوالے سے کوئی بات وزیر اعظم صاحب کریں, میں تو چونکہ دورے میں نہیں تھا, مجھے علم نہیں ہے, لیکن شیخ صاحب انٹیریئر منسٹر ہیں, ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی معلومات ہوں. میرے لیے یہ اتنا ہی کافی ہے, اور پوری قوم کے لیے, کہ ہمارے وزیر اعظم اور محمد بن سلمان صاحب جو ہیں کراؤن پرنس آف سعودی عربیہ, ان کے بیچ میں بہترین ماحول میں بہت اچھی ملاقاتیں ہوئی ہیں, دو طرفہ امور پہ گفتگو ہوئی ہے, اور وہ جو ہمارا تعلق ہے اس کو مضبوط کرنے کی ہر طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ یقین دہانی ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ ان کا اور ہمارا تعاون جو ہے وہ جاری رہے گا. باقی جو کچھ فطرانے وغیرہ کی بات ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بڑے چھوٹے لیول کی باتیں ہیں, اس میں تو میں پڑھتا ہی نہیں. سعودی عرب ہمارا تعلق فطرانوں پہ نہیں, ہمارا جو ہے ایک دوسرے سے خون کا روح کا رشتہ ہے. وہ تو سر ٹھیک ہے, تعلقات اچھے ہیں, وزیر اعظم کو اچھا ویلکم ملا, اچھے ماحول میں بات ہوئی ہوگی. لیکن جب بات ہو کہ جی بڑے بڑے فیصلے کیے, تو فیصلے وزیر اعظم نے ملک کے بہاف پر کیے, حکومت پاکستان کی طرف سے کیے, ریاست پاکستان کی طرف سے کیے. تو جب اعلامیہ جاری ہوتا ہے تو وہ اس میں شامل ہوتے ہیں. اگر آپ کے ایک ذمہ دار وزیر یہ بات کہتے ہیں کہ جی بڑے بڑے فیصلے ہوئے جو عید کے بعد بتائے جائیں گے, تو سر یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے, کسی اعلامیے میں اس کا ذکر نہیں ہے. شیخ صاحب جو ہیں ہماری سیاست کا ایک بہت خوبصورت رنگ ہے, اور انہوں نے ہمیشہ ایک ایسی بات
کرتے ہیں جو آپ کو مستقبل کی طرف اشارہ بھی کرتی ہے. اب انہوں نے عید سے بات کی ہے, آپ عید سے پہلے میرے سے کیا سننا چاہتے ہیں؟ یہ مینڈیٹ ہے. نہیں, میں آپ سے سننا نہیں چاہ رہا, یہ ایک ان یوزول سی بات ہے, کسی جگہ ہوتا نہیں ایسا. جمہوریتوں میں جب سربراہ مملکت, سربراہ حکومت ملاقات کرتے ہیں, اس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوتا ہے اس میں بلیک اینڈ وائٹ طریقے سے چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ یہ ڈسکس ہوا ہے, یہ کرنے جا رہی ہیں. ایسا کچھ ہے نہیں کسی اعلامیہ میں, مگر وہ کہہ رہے ہیں بڑے بڑے فیصلے. تو تشویش کی بات ہے, کیسے کون سے بڑے فیصلے جو کسی اعلامیہ میں نہیں ہیں؟ اس میں تو شیخ صاحب بات کر سکتے ہیں, لیکن میں دوبارہ آپ کو یہ عرض کروں گا کہ یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے. اور اس چیز پہ میرے خیال میں مینڈیٹ جو ہے فارن منسٹر صاحب کو ہم بات کرنے دیں تو بہتر ہوگا. عید کے بعد شاید وہ مناسب سمجھیں اس پہ بات کرنا. بہرحال وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اس پہ شاید بات کریں. ابھی کابینہ کی میٹنگ عید کے بعد ہونی ہے. پیر والے دن سے ہم نے اجلاس بھی صدر مملکت نے 4 بجے بلا لیا ہے, تو ہو سکتا ہے وہاں فارن منسٹر صاحب آ کے کوئی بریف کریں. لیکن بہرحال شاہ صاحب اس پہ بات کریں تو بہتر ہوگا, کیونکہ ان کا اور ہمارا تعلق سعودی عرب کا نہ ایک دورے پہ منحصر ہے, نہ ایک حکومت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ ریاست سے ریاست اور عوام سے عوام کا تعلق ہے جو انشاءاللہ تا قیامت رہے گا. ٹھیک. اچھا پلوشہ خان صاحبہ, یہ جو بڑے بڑے فیصلے شاید پارلیمنٹ میں بیان کیے جائیں اور وہ شاہ محمود قریشی صاحب آ کے آپ لوگوں کو پارلیمنٹ میں یہ بتائیں, کیا توقع ہے آپ کو؟ فلسطین کے حوالے سے بات ہوئی ہوگی, کوئی بڑا فیصلہ ہوا ہوگا, کیونکہ اس وقت فلسطین کا معاملہ جو ہے وہ گرم ہو رہا تھا اور عمران خان صاحب سعودی عرب میں وہاں کی قیادت سے مل کر آئیں. اگر کوئی بڑا فیصلہ ہوتا ہے, توقع کر رہی ہیں آپ اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. آپ کے توسط سے ساری قوم کو اور جو بھی شرکاء ہیں ہمارے پروگرام میں, ان سب کو پیش کی عید مبارک. آپ کو بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو انٹرو میں کہا, فلسطین کے مظلوم بچے اور فلسطین کے مظلوم شہری, ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں جہاں تک ہماری ہمت ہے, اور انشاءاللہ جو ہم اپنی ذاتی حیثیت میں ہم وعدہ کر سکتے ہیں, کر سکے, وہ ضرور کریں گے. اور ان کے دکھ پر یہ عید جو ہے ہماری بھی دکھی گزرے گی. دوسری بات جو آپ نے کہا, دیکھیے شیخ رشید صاحب جو ہیں, میں اگر آپ تھوڑا سا اپنی ریسرچ ٹیم کو کہتے تو وہ آپ کو نکال بھی دیتے ان کی. اگر آپ پچھلے 5 7 10 سال پہ مبنی جو وہ باتیں کرتے رہے ہیں, جو وہ پیشن گوئیاں کرتے رہے ہیں, جو وہ تواتر کے ساتھ ایسی باتیں کرتے رہے ہیں جن سے صرف انہیں ٹریکشن ملتی ہے شاید میڈیا میں, اس کے علاوہ میں نے آج تک کبھی ان کی بات میں سنجیدگی نہیں دیکھی. اور بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک شو پر اس وقت, تب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, ہم ایک چینل پر لائیو تھے اور شیخ صاحب نے یہ کہا کہ اس وقت جو ہے فوج پھلانگ کر گیٹ جو ہے وہ پی ٹی وی میں داخل ہو گئی. لہٰذا ان کی باتوں کو آپ اتنی اہمیت دیں جتنی دینی چاہیے, اور یہ بھی نہ بھولیں کہ ان کی جو کارکردگی تھی ریلوے میں جہاں لوگ جل جل کے مرے, دورے پر تھے, ان کی بات کو اہمیت دے رہا ہوں. وزیر داخلہ کیبنٹ کا, جی میں مجھے پتہ ہے دورے پہ بہت لوگ ہوتے ہیں, لیکن ہر ایک کو دورے میں جو ہے وہ باتیں نہیں بتائی جاتی ہیں. ہم بھی بہت سے دوروں پر رہے ہیں وقت کے وزیر اعظم کے ساتھ, لیکن دورے پہ شامل وفد کے ہر فرد کو سب کچھ پتہ نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان کے یہ بھی دیکھیے کہ ریلوے میں جو ان کی کارکردگی تھی, جہاں 100 سے اوپر لوگ تو جل کے جو ہے وہ شہید ہوئے, اس کے علاوہ آپ دیکھیے جتنے حادثے ریلوے کے ان کے دور حکومت میں, اس پر تو کبھی انہوں نے بات نہیں کی. اس پر حالانکہ سپریم کورٹ نے بھی ان کو ریپریمانڈ کیا کہ آپ استعفیٰ دیں. اس کے باوجود شیخ صاحب نے مناسب نہیں سمجھا کہ اتنی جلی سوختہ لاشوں کا بوجھ اپنے اوپر اٹھائے ہوئے وہ بیٹھے رہے. اب اللہ نے ان پر اور کرم کیا ہے, وہ انٹیریئر منسٹری میں آ گئے ہیں. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ جو پچھلے دنوں میرے خیال میں یہ شیخ رشید صاحب سے زیادہ وزیر اعظم کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وزیر اعظم تو کہتے تھے کشتی ڈوب جائے کسی ملک کی تو وہاں کا وزیر اعظم. لیکن میں اس پہ آ رہی ہوں. بات یہ ہے مسعود رضا صاحب, ایک منٹ موجود نہیں ہے شیخ رشید صاحب, تو بس آگے بڑھتے ہیں. بات یہ ہے کہ فلسطین کے, ابھی میں دیکھ رہی تھی 2 منٹ پہلے کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن یہ بات اس وقت زیادہ زور رکھتی ہے اور اس وقت زیادہ جو ہے وزن دار ہوتی اگر یہ کھڑے ہو کے محمد بن سلمان صاحب کے ساتھ یہ کہتے کہ ہم فلسطینی امہ کے ساتھ ہیں اور ہم بحیثیت امہ فلسطینی قوم کے ساتھ ہیں, اور پاکستان کا جو ایک کردار ہے اور جو کردار رہا ہے ہمارے, تو پاکستان پیپلز پارٹی بھٹو صاحب کے جو یاسر عرفات صاحب کے ساتھ تعلقات تھے وہ تو ایک ہسٹری ہے, لیکن اس کے علاوہ پاکستان کا اپنا ایک جو سٹینڈ ہے وہ ادھر اگر لیا جاتا تو بات بنتی بھی تھی, پوری دنیا کی سٹیج پہ بات آتی.
اب گھر آ کے اتنے دن بعد یہ سب کہنا اور وہاں خاموشی اختیار کر لینا. پھر انہوں نے کہا ہم نے کشمیر پہ بات کی, اب اس اعلامیے میں کشمیر پر کچھ نہیں. اور پھر شیخ صاحب نے, تو آپ نے شاید نوٹس نہیں کیا, انہوں نے کہا دنیا کے اہم فیصلے کرنے ہوئے ہیں خان صاحب کے ساتھ. اب بتائیے یہ مطلب کس قسم کی کیا بیوقوف قوم ہے, کیا ہم پاگل ہیں؟ دنیا کے فیصلوں کا عمران خان صاحب سے کیا تعلق ہے؟ آپ کا حد از حد فیصلے آپ کی حد تک ہوں گے, وہ بھی کیا ہیں؟ اگر کوئی اتنی اچیومنٹس ہیں تو ضرور بتائیں, تاکہ ہم انہیں, یہ عید ویسے ہی بہت جو ہے ایک مشکلات میں گھری ہوئی قوم کو ایک بھاری عید گزارنی پڑ رہی ہے, تو لہٰذا اگر کوئی ایسے فیصلے ہوئے ہیں 19,000 بوریاں چاول کے علاوہ, تو وہ ہمیں بتائے جائیں تاکہ ہم بھی خوش ہو لیں, کہ پتہ چلے کہ ہم گئے تھے وہاں, ہم نے عمرہ کیا, وہاں ہمیں سعادت حاصل ہوئی, جو ہے نبی پاک کے روزے میں جانے کی سعادت حاصل ہوئی, خانہ کعبہ کے اندر جانے کی, تو پھر ہم کیا وہاں سے کر کے آئے ہیں؟ آتے کے ساتھ ہی سب سے پہلا بیان جو میں نے دیکھا, جو انہوں نے انٹریکشن کی, انہوں نے دوبارہ وہی باتیں, وہی کہ میں اس کو پکڑ لوں گا, میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. مسعود رضا صاحب آج 3 سال ہو گئے ہیں, ہمارا ہمسایہ ملک جس کی اکانومی ہم سے بڑی تھی, جو بڑے بڑے دعوے کرتا تھا, وہ زمیں بوس ہو چکا ہے. مودی بھی ایک نیا انڈیا بنانے چلا تھا, بالکل یہی الفاظ تھے, نیا انڈیا بناؤں گا. اس کے ارد گرد بھی ایسی ہواری تھے جنہوں نے اس کو یہ کہہ کر کے, وہ شاید کوئی اوتار ہے اوپر سے اترا ہوا, اس کو انہوں اس حد تک لے گئے کہ پھر اسی طرح کے حالات جو نظر آ رہے ہیں, کہ سب سے بڑا وہ ملک تھا ویکسین بنانے والا, انہوں نے اپنے لیے ویکسین نہیں بچائی. آج ہمارے پاس کوئی ویکسین نہیں ہے سوائے اس کے جو ہم خیرات میں لیتے ہیں. پھر اسی طرح وہ مخالفین کو زمین بوس کرنے پہ تلا رہا. یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی اسی راستے پر ہیں. انہیں یہ علم نہیں ہے کہ یہ وبا کے سطح, NCOC کے روزانہ کے ٹیسٹ نیچے کر کے اور یہ نمبرز نیچے کر کے زبردستی, یہ کس کو ہم بے وقوف بنا رہے ہیں؟ مودی کی طرح وہاں بھی ایک کووڈ فنڈ قائم ہوا, یہاں بھی قائم ہوا, پیسہ کہاں گیا کچھ پتہ نہیں. اس نے بھی ڈی مانیٹائزیشن کی, اکانومی کو برباد کیا, یہاں بھی وہی حالات ہیں. 3 ماہ بعد جو ہے یہ حکومت ہمارے وزیر اعظم کو اس سے بہت امیدیں ہیں. بیک چینل ڈپلومیسی چل رہی ہے, آپ کو اور مجھے پتہ نہیں, پارلیمنٹ کو پتہ نہیں, افغانستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمیں پتہ نہیں, پتہ نہیں میرے بھائی کو بھی پتہ ہے کہ نہیں. لیکن کیا یہ اس قوم کا حق نہیں؟ IMF پر جو ہوا, بالکل ہے. میرا پہلا سوال بھی یہ تھا. میں چاہوں طارق فضل چودھری صاحب کو بھی شیخ نے جو کہا, اور طارق فضل چودھری صاحب تشریف لا چکے ہیں. طارق صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. طارق فضل چودھری صاحب, یہ شہباز شریف صاحب کا جو نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کی آج سفارش باقاعدہ طور پہ کر دی ہے کابینہ کی ذیلی کمیٹی نے, تو پہلے دن جب شہباز شریف صاحب کو روکا تھا تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے پروسیجر کمپلیٹ نہیں کیا تھا, مگر اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں, حکومت آپ کو نہیں جانے دینا چاہتی, عمران خان صاحب آپ کو نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ آپ کے ساتھ ساتھ جو مزید 14 لوگ شامل ہیں اس کیس میں, وہ بھی ECL پر ہیں منی لانڈرنگ والے کیس میں, تو آپ لوگوں کو جانے نہیں دیا جائے گا, یہ طے ہے. چاہے عدالت کا فیصلہ ہو, چاہے حکم ہو, چاہے کچھ بھی ہو, کسی بھی طریقے سے حکومت آپ کو اب روکے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسعود رضا صاحب بہت شکریہ. دیکھیں, آپ نے جو شہباز شریف صاحب کے حوالے سے سوال کیا ہے, بنیادی طور پہ شہباز شریف صاحب کے خلاف جتنے بھی کیسز اس وقت عدالتوں میں زیر التوا ہیں, یا ان کے خلاف جو بھی مقدمات, جھوٹے مقدمات درج کیے گئے ہیں, اگر ان میں کوئی جان ہوتی اور ان کیسز میں جو میں نے کہا کہ ان کے خلاف ہیں, اگر کوئی ٹھوس ثبوت حکومت کے پاس ہوتا تو کبھی پہلی بات تو ان کا فیصلہ فوراً ہوتا ان کیسز کا. دوسری بات یہ ہے کہ پھر حکومت کسی صورت میں گڑے مردے جو حدیبیہ پیپر ملز جیسے کیس ہیں وہ اٹھانے کی کوشش نہ کرتی, اور وہی کیس کافی تھے شہباز شریف صاحب کو سزا دلوانے کے لیے جو ان کے خلاف آلریڈی اس سے پہلے درج ہیں. جب حکومت نے دیکھا کہ ان کیسز میں کچھ بھی نہیں ہے, سارے جھوٹے الزامات ہیں, کوئی ثبوت نہیں مل رہے, تو اس کے بعد انہوں نے گڑے مردے اکھاڑے اور جناب حدیبیہ پیپر ملز والے کیس جیسے کیس جو ہے دوبارہ کھولنے کی بات کی. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت جو اس دن کہہ رہی تھی پروسیجر مکمل نہیں کیا گیا, بنیادی طور پہ ان کی بدنیتی یہ تھی کہ کسی صورت میں ہم نے لیڈر آف اپوزیشن کو ملک سے باہر نہیں جانے دینا. خیر, ان کی اپنی مرضی ہے, ہمارے پاس اپنے قانونی راستے ہیں, وہ ہم اختیار کریں گے, دیکھیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے. اچھا, اب میں یہاں پر ذرا سا ایڈ کر دوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ جو کیس بنا تھا پیپلز پارٹی کے دور میں بنا تھا حدیبیہ کا کیس, اور پھر دوبارہ اٹھا تو مشرف صاحب کی گورنمنٹ تھی, اس تمام دور میں
اس معاملے کو مکمکا کر کے اور غلط طریقے سے ٹیکنیکل گراؤنڈز پر آپ نے بند کروایا, اس کا فیصلہ نہیں ہوا, تو پہلی مرتبہ یہ صاف شفاف حکومت جو ہے وہ آپ کا احتساب کر رہی ہے اور صحیح طریقے سے احتساب کرے گی, لہٰذا اس کو کھلنا ضروری ہے. مسعود صاحب میں عرض کر رہا ہوں کہ حدیبیہ پیپر ملز کو ایک طرف جو جیسے میں نے پہلے کہا اس پر بات کرتا ہوں جی, لیکن اگر اس وقت جو کیسز انہوں نے درج کیے ہیں, جو کیسز اس دور میں سنے جا رہے ہیں, جو الزامات اس دور میں لگائے جا رہے ہیں, اب یہ جو کیس ہے آمدن سے زائد اثاثے, منی لانڈرنگ, یہ سارے اسی دور کے کیسز ہیں نا, اس میں کیوں نہیں کچھ نکل رہا؟ اگر اس میں کوئی ثبوت ہوتے, شہباز شریف صاحب کے خلاف کوئی فیصلے آ رہے ہوتے, تو پھر انہیں جو میں نے کہا کہ گڑے مردے اکھاڑنے کی ضرورت نہ پڑتی, اور پھر انہیں ان کے خلاف بس ایک بہتان برائے بہتان اور ایک فیملی کو آپ ٹارگٹ کر کے اس کے خلاف دیکھیں. حکومتیں جو ہیں وہ بغض اور اناد کی بنیاد پہ نہیں چلتی. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا بڑا مشہور قول ہے کہ وہ معاشرہ اور حکومتیں جن کی بنیاد کفر پر ہو وہ تو قائم رہ سکتی ہیں, لیکن جن کی بنیاد نا انصافی پہ ہو وہ قائم نہیں رہ سکتی. اسی طرح جن حکومتوں کی بنیاد بغض, اناد, کینہ, نفرت پہ ہو وہ بھی نہیں چل سکتی, وہ بھی نظام نہیں چل سکتا. آپ نے خاندان کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو پروگرام آپ کے روزانہ کی بنیادوں کے اوپر ہوتے ہیں, آج آپ کے پروگرام میں بھی لوگ ہم سے یہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اس عید کے موقع پہ آپ نے غریب آدمی کے لیے کوئی ریلیف دیا, کوئی فروٹ سستا ہوا, کوئی سبزی سستی ہوئی, آٹا سستا ہوا, چینی سستی ہوئی, جس کی تنخواہ 20-25 ہزار روپیہ ہے وہ اس کے عید کے موقع پہ اپنے بچوں کے لیے کوئی گوشت, کوئی مٹھائی, کوئی سبزی خرید سکے گا؟ وہ یہ نہیں سننے کے لیے بیٹھا جناب کہ فلاں کو پکڑوں گا, فلاں کو نہیں چھوڑوں گا. بھائی عدالتیں موجود ہیں, نظام موجود ہے, آپ کے ادارے انہیں اپنا کام کرنے دیں. جس نے چوری کی ہے اسے سزا دیں. صاحب ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے, اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو اسی بات کو آگے لے کے بڑھیں گے. دیکھیں پورا رمضان گزر گیا اور رمضان میں ہمیں یہ توقع ضرور تھی کہ مہنگائی کم ہوگی, کم از کم چینی تو مل جائے گی, کیونکہ چینی پر سب سے زیادہ زور تھا. پورا رمضان گزر گیا, چینی مافیا جیت گیا, حکومت کہیں ہار گئی, چینی نہیں ملی سستی. ایک بریک کے بعد اس پہ مزید بات کرتے ہیں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. بریک سے پہلے طارق فضل چودھری صاحب نے جو باتیں کی اس میں سے 2 باتیں نکل کے آتی ہیں, اور یہ دونوں سوالات مجھے بھی علی محمد خان صاحب سے کرنے تھے. ایک تو مہنگائی کے حوالے سے, تو علی محمد خان صاحب مہنگائی کے حوالے سے میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں. پہلے جو شہباز شریف صاحب کے کیسز کے معاملے پر آپ نے جو کیسز بنائے, چاہے وہ گندے نالے کا ہو, چاہے وہ صاف پانی کا ہو, چاہے وہ منی لانڈرنگ کا ہو, ٹیٹیاں آ گئی تھیں. ہمیں یہ بتایا گیا کہ جی اوپن اینڈ شٹ کیس ہیں, ٹیٹیاں سامنے ہیں. ایسڈ بیون مینٹ کا جو کیس ہے جس میں تو بس جائیں گے اور شہباز شریف صاحب کو سزا ہوگی, ایسا نہیں تھا. شہباز شریف صاحب کو اس میں ضمانت مل گئی, مطلب یہ کہ اتنے اچھے ایویڈنس نہیں تھے, اس پر مزید جرا ہوگی, کیس آگے بڑھے گا, تو شہباز شریف صاحب اس میں پکڑ میں نہیں آئے. تو آپ نے پھر وہ کیس کھولا جو ٹیکنیکلی نیب کھول نہیں سکتا, ایف آئی اے کے حوالے کر دیا, آج سے 20 سال پرانا کیس. تو نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ یہ احتساب نہیں کر رہے ہیں, انتقام کر لے رہے ہیں, اور اب لوگوں میں بھی یہ تاثر جا رہا ہے. صاحب دیکھیں, میاں صاحب پہ, شہباز صاحب پہ کچھ پرانے کیسز ہیں, کچھ نئے ہیں. ان پہ جو نئے ہیں ان کی بات پہلے کر لیتے ہیں, جو طارق صاحب نے بھی اٹھائے ہیں اور آپ نے بھی بات کی. صاف پانی کی بات ہوئی, آشیانہ وغیرہ. آشیانہ کو تو شاید میرے خیال میں پرانا ہے. اور آپ نے کہا گندے نالے کا کیس, آئی ڈونٹ نو یہ کوئی نیا کیس ہے, آئی ڈونٹ نو. لیکن یہ جتنے بھی کیسز ہیں, میرا آپ سے سوال ہے, کیا ان میں میاں صاحب بری ہو گئے ہیں؟ کیا ان کیسز کا فیصلہ ہو گیا ہے؟ نہیں ہوا نا, وہ کیسز تو چل رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, میاں شہباز شریف صاحب پہ جو حدیبیہ کا کیس ہے, اس کیس کو ہم نے ری اوپن نہیں کیا. وہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کی روشنی میں آپ ری اوپن نہیں کر سکتے اس کیس کو. لیکن اس میں کسی بھی کرمنل کیس میں اگر نئی شہادتیں آتی ہیں, جو پچھلے 3-4 دن سے تمام جیورسٹ نے یہ بات کی ہے, بلکہ سپریم کورٹ میں جو میاں صاحب نواز شریف صاحب کے بھی وکیل رہے ہیں, سلمان راجہ صاحب سے بھی شاید میں نے کسی پروگرام میں سنا ہے, باقی بھی بہت سے جو انڈیپینڈنٹ بھی جورسٹ ہیں, انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ اگر نئی شہادتیں آتی ہیں, نئی کوئی چیزیں سامنے آتی ہیں, تو اس میں آپ اس کے پیچھے پھر جایا جا سکتا ہے. اگر ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ کوئی کیس بند ہو تب. اب ایک کیس ہے کرمنل, اس میں آپ بری ہوتے ہیں یا اس میں آپ سزا ہوتے ہیں. اس میں نہ یہ بری ہیں نہ سزا ہیں, ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ کیس بند ہو گیا ہے. تو نئی شہادتیں اگر آتی ہیں تو اس بات کا احتمال ہے کہ اس میں آگے کیس میں پیش رفت ہو. نمبر 2. اور آخری بات, میاں صاحب جو ہیں شہباز شریف صاحب, ان کو روکنے کی ایک بہت بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ گارنٹر تھے بڑے بھائی کے,
میاں نواز شریف صاحب کے کہ وہ 40 دن میں آ جائیں گے، وہ نہیں آئے. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ڈاکٹرز فیل کرتے ہیں تو کیا ڈاکٹرز نے فیل کیا ان کی انویسٹیگیشنز، کیا آپ نے ریگولرلی عدالتوں میں بھیجی، کیا آپ نے حکومت کو، فورن آفس کو اور اپنی متعلقہ عدالت کو کنٹینیوسلی ہر مہینے، ہر دوسرے تیسرے ہفتے رپورٹس بھیجتے رہے کہ کیا کیا ٹریٹمنٹ ہو رہی؟ وہ تو نہیں کیا آپ نے. کیا یہ فیسلٹی مسعود رضا صاحب کو حاصل ہے؟ کیا یہ پلبشا خان صاحب یا طارق فضل چودھری یا علی محمد کو حاصل ہے؟ نہیں حاصل. ایک اسپیشل فیسلٹی انہوں نے لی ہوئی ہے. اچھا، اس میں ایک آخری بات میں کر کے پھر آپ کے دوسرے پہلے سوال کی طرف آتا ہوں جو مہنگائی والا ہے، کہ اس میں بھول جائیں کہ میاں شہباز شریف صاحب کیا کہتے ہیں یا ان کے اسپوکس پرسن یا وکلا، یہ بھی بھول جائیں کہ ہم لوگ حکومت کیا کہہ رہی ہے، بیرسٹر شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں یا شیخ رشید صاحب. آپ یہ دیکھیں کہ متعلقہ عدالت کیا کہہ رہی ہے. جہاں میاں صاحب کا کیس ہے، نواز شریف صاحب کا، وہ عدالت جو ہے ان کو سمن جاری کر چکی ہے اور ان کو فیوجیٹو فرام لا یعنی مفرور قرار دے چکی ہے. وہ عدالت ان کو بلا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا وہ عدالت یہ تو نہیں کہہ رہی کہ شہباز شریف کا نام اس وجہ سے ECL میں ڈال دیا جائے؟ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ بڑی وجہ ہے. آخری اب میری بات سن لیں. جی، ان سارے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کیا میاں شہباز شریف صاحب جو پہلے ہی گارنٹر ہیں اپنے بڑے بھائی کے، وہ نہیں آئے تو کیا یہ بھی چلے جائیں؟ حالانکہ ان پہ اپنے کے بڑے کیسز چل رہے ہیں. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں حکومت جو ہے کوئی ان کو NRO وغیرہ نہیں دے سکتی. ہاں، اگر عدالت کلیئرلی کوئی ڈائریکشن دیتی ہے حکومت پاکستان کو کیا ان کو جانے دیا جائے یا ان کو ECL میں نہ ڈالا جائے، پھر تو حکومت کا سر تسلیم خم ہوگا عدالت کے حکم کے سامنے. لیکن ایک ایسے شخص کو جو اپوزیشن لیڈر ہے، ذمہ دار آدمی ہے، ٹھیک سر، بالکل آپ کا اس سے پوائنٹ آ گیا. عدالت نے میرے خیال میں اجازت دے دی تھی، اب آپ ان کا نام ECL میں عدالت کے فیصلے کے بعد ڈال رہی، ان کو روکنے کی کوشش کریں. بہرحال آپ کا استحقاق ہے. یہ قانونی جنگ ہے، یہ سیاسی جنگ ہے، یہ احتساب کی جنگ ہے یا انتقام کی جنگ ہے. یہ اپنی جگہ، اس کا فیصلہ وقت ضرور کرے گا. لیکن سر، یہ مہنگائی، یہ ایک عام آدمی کی بات کہ پورا رمضان گزر گیا، چینی پر آپ نے کمیشن بنایا، لوگوں کے نام سامنے لے کر آئے، آپ نے کریک ڈاؤنز کیے، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ رمضان میں چینی تک لوگوں کو سستی نہیں مل سکی. پورا رمضان گزر گیا، باقی اشیاء کو تو چھوڑ دیں. سر، ایسا کیوں ہوا؟ مسعود صاحب دیکھیں، ایک تو تنقید برا تنقید کرنی ہوتی ہے، وہ تو کوئی جتنی چاہے کر لے. لیکن عمران خان صاحب کے پاس 2 راستے تھے اور اب بھی 2 راستے ہیں. سخت فیصلے نہ لیں، طاقتور لوگوں کے پیچھے نہ جائیں، اپنے پچھلوں کی طرح مکمکا کر لیں اور اپنا ٹائم آسانی سے گزار لیں. مفت کی دشمنیاں مول لے رہے ہیں. ایک تو یہ راستہ ہے. دوسرا مشکل راستہ ہے کہ جو پاکستان کے مختلف سیگمنٹس آف سوسائٹیز میں، چاہے وہ بزنس ہے، بزنس میں مختلف چینی ہے، پیٹرول ہے، آٹا ہے، یا آپ نے درجاتی ریفارم، ساری چیزوں میں جو پچھلے 40 45 70 سال میں جو ایک مافیا بیٹھ چکا ہے، جو اسٹیٹس کو بیٹھ چکی ہے، یا پھر اسے ٹکر لینی ہے. اگر اسے ٹکر لینی ہے تو پھر اس کی قیمت چکانی ہے. اس کی قیمت چکانے کے لیے ہم تیار ہیں. الٹیمیٹ قیمت کیا ہوتی ہے اس کا بھی آپ کو وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا کہ میں حکومت کو قربان کر سکتا ہوں لیکن میں اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کروں گا. اب میں آخری بات پہ آتا ہوں. آپ نے کہا مہنگائی سے انکار اگر میں کروں گا تو پھر اس کا مطلب ہے میں عوامی نمائندہ نہیں ہوں، کیونکہ میں اس میں بیٹھا بھی اپنے حلقے میں ہوں. ان لوگوں میں اس سے بھی نہیں ہے جو کووڈ کی وجہ سے چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں احتیاط کر رہے ہیں. لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے میرا علاقہ بند تھا. صبح سے شام تک حلقے میں راشن ڈسٹریبیوشن میں عوام کے اندر موجود ہیں، عوام کے بیچ میں موجود ہیں، ان کے مسائل کا مجھے پتہ ہے. ٹھیک ہے، مہنگائی ہے لیکن اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن یہ رمضان میں ایک اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا ہے کہ عام حالات میں بھی جو رمضان میں سکائی راکٹ ہوتا تھا پرائس، وہ نہیں ہوا اس رمضان میں. حالانکہ مہنگائی پچھلی چلی آ رہی ہے لیکن اس رمضان میں اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے کہ بہت بہتر معاملات چلے ہیں. ہاں، چینی اور آٹے کے کچھ نہ کچھ مسائل رہے ہیں لیکن ہم نے کبھی یہ کلیم نہیں کیا کہ ہم ان کو زیرو پہ لے آئیں گے. یہ بتدریج ہونے کا سفر ہے. آخری بات یہ ہے کہ اگر رول آف لا قائم ہو گیا، اگر سب قانون کے سامنے ایک ہو گئے، اگر جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں تو آپ کی مسائل بتدریج آہستہ آہستہ سارے حل ہوتے جائیں گے. لیکن اگر ایک قانون رہا کہ مسعود رضا صاحب کے لیے ایک اور شہباز شریف صاحب کے لیے دوسرا، یا علی کے لیے ایک یا میاں صاحب کے لیے دوسرا، تو پھر یہ 2 نہیں جو ہے وہ ایک پاکستان والی بات نہیں ہوگی. اس میں مشکلات آئیں گی، اس میں آپ ہمارا ساتھ نہیں. جتنے آپ کے تینوں مہمان بیٹھے ہیں تینوں مڈل کلاس کے لوگ ہیں، تینوں پارلیمنٹ کے لوگ ہیں، ہم الیکٹڈ جو ہے ووٹ لینے والے لوگ ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان تمام چیزوں کی سپورٹ کرنی چاہیے جو قانون کے سامنے سب کو ایک لے کے آئے.
ہاں اگر ہمارا لیڈر کوئی غلط کام کرتا ہے، کون نہیں چاہے گا علی محمد خان صاحب کے قانون کے سامنے سب ایک ہوں، علی محمد خان صاحب بھی ہوں، مسعود رضا بھی ہوں، ایکس وائی زی جو بھی ہے، سب کے لیے قانون ایک ہو. لیکن معاملہ یہ ہے پلوشا کہ جب وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو آف پاکستان یہ بات کہیں کہ جی میں یہ چاہتا ہوں اور مافیاز بیٹھے ان کو میں نے ٹکر دی ہوئی ہے، تو 3 سال تک حکومت کی سب سے اہم شخصیت، پاکستان کا سب سے پاورفل آدمی اگر یہ بات کر رہا ہے اور وہ بے بس ہو مافیاز کے آگے، تو یہ کتنے تگڑے مافیاز ہیں، ان سے کیسے جان چھوٹے گی؟ مسعود رضا صاحب، بات یہ ہے کہ کل میں نے یہ ایک تصویر لی تھی ایک اچھے سٹور پہ، آپ دیکھیں آپ کو پتہ نہیں نظر آ رہا ہے کہ نہیں، ڈی سی او کاؤنٹر بنا ہوا تھا، نیچے لکھا ہے شوگر کوٹا ریسٹرکشن not more than 1 kg پر کسٹمر. اس کو دیکھ کے مجھے بہت افسوس ہوا کہ ہم ایک ایسا ملک کبھی تھے جو شوگر جو ہے اس میں. اچھا میں ایک چیز ایڈ کر دوں، یہ صرف شوگر کی بات نہیں ہے، علی محمد خان صاحب کہہ رہے تھے کہ راکٹ پرائز نہیں ہوا، تو مرغی اس وقت 500 روپے کلو ہے، دالیں بھی کچھ پڑی ہیں، وہ بھی 1 کلو سے اوپر نہیں آپ لے سکتے ہیں. جی نہیں بات سنیں، نیچے دالیں والے بھی ان کی تصویر نہیں لی، شوگر لگی ہوئی تھی، اس کے بورڈ لگا ہوا تھا تو اس کی لے لی. تو بات یہ ہے کہ اس وقت 500 روپے کلو برائلر ہے بازار میں، مرغ جو آپ کی عام جو ہے عوام کے لیے پروٹین کی سورس تھا. اب 31 جنوری کو عمران خان صاحب نے کہا کہ مہنگائی کے لیے ہم کنٹرول کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور پھل اس کا جو ہے قوم کو ملے گا. فروری 1 کو انہوں نے یہ کہا کہ کمی ہو گئی ہے قیمتوں میں. مارچ میں انہوں نے کہا، مارچ میں پھل آ گیا اور مہنگائی 9.1% ہو گئی. مئی میں مہنگائی جب ہم نے رمضان گزارا ہے 11.1% سے بھی اب اوپر ہے اس وقت. آج کا میرے پاس لیٹسٹ نہیں، یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی میں آپ کو بتا رہی ہوں. اگر میں آپ کو اپریل 2020 سے 21 تک بتاؤں، اپریل 2021 تک چکن 93% بڑھا ہے، ٹماٹر 81% بڑھے ہیں، انڈے 42% بڑھے ہیں، گندم پچھلے 32 ماہ میں 100% بڑھی ہے جو 72 سال میں کبھی نہیں ہوا، دودھ 20% بڑھا ہے. باقی چیزیں اب اتنی ہوں کہ میں بولوں تو آپ کا شو ختم ہو جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہے اس ملک کے مسائل. اس کے علاوہ اس ملک کا ایک مسئلہ ہے، ہمارے پاس ویکسین نہیں ہے اور ہم وبا میں گھرے ہوئے ہیں. اور آپ کے پروگرام کے توسط سے میں NCOC کو بھی جگانا چاہوں گی کہ اس وقت بلیک فنگس نام کا جو ایک فنگس ہے وہ کووڈ پیشنٹس کو گھیر رہا ہے اور پکڑ رہا ہے، اور اس وقت تک NCOC کی اس پر کوئی نظر نہیں. پاکستان میں لہٰذا روزانہ جو ہے 10,000 20,000 ٹیسٹ کم کر کے ہمیں بتانا کہ وبا کنٹرول میں ہے، یہ مناسب نہیں. یہ ہے پاکستان کے مسائل. یہ ہے وہ عید، شاید اتنی قسم پرسی میں کوئی عید ہم نے نہیں گزاری ہوگی، کچھ تو اس وبا کی وجہ سے، اور کچھ آپ یہ دیکھیے کہ جگہ جگہ جو خطرے کی گھنٹی ہے جب عوام اور انتظامیہ آمنے سامنے آ جائیں، جگہ جگہ تاجر اور غریب ٹھیلے والے اور ریڑھی والے وہ اور پولیس گتھم گتھا ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عوام کے پاس، آپ کے کاروباری طبقے کے پاس اب کچھ نہیں رہا. آپ کی وزیر خزانہ میں IMF پہ بات کری تھی، حفیظ شیخ صاحب نے کہا میں نے بڑی اچھی شرائط پر پاکستان کے لیے جو ہے وہ قرضہ جو ہمیں ملا تھا $500 ملین وہ ہم نے بڑی اچھی شرائط پر نیگوشیٹ کیا. آج شوکت ترین صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ظالمانہ شرائط تھی. مجھے بتائیے حفیظ شیخ صاحب کہاں ہیں؟ ان کو تو کہیں کسی کی کسٹڈی میں ہونا چاہیے تھا. پاکستان کی پارلیمنٹ کا حق ہے، علی محمد خان کا بھی حق ہے، میرا بھی ہے، اور طارق فضل کا بھی حق ہے کہ انہیں پتہ ہو کہ وہ کیا شرائط تھیں. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا فورن پالیسی پہ کیا ہو رہا ہے یہ جاننا میرا آپ کا حق ہے، کیونکہ ہم نے ہماری یہ قسمت کے فیصلے ہیں. اور شوکت ترین صاحب کے آنے سے پہلے تک آپ حکومت کے ترجمانوں کے بیانات سنیے تواتر کے ساتھ، اور ان کا اور اگلے دن ایک منٹ مسعود رضا جی انہوں نے کہا کہ سب سے بہترین شرائط پر ہم نے یہ قرضہ لیا ہے IMF سے. مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس پر مزید بات کرتے ہیں. طارق فضل چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. جس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس وقت خبر یہ آ رہی ہے کہ رجب طیب اردوغان جو ترکی کے صدر ہیں انہوں نے وزیر اعظم کو فون کیا ہے اور جو بربریت ہے فلسطینیوں پر اسرائیل کی اس پر انہوں نے بات چیت کی ہے، تبادلہ خیال کیا ہے. تو یہ اچھی بات ہے کہ رابطے ہو رہے ہیں اور اس میں ہمیں شاید کچھ مثبت خبر سننے کو ملے. بہرحال جناب طارق فضل چودھری صاحب واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ حکومت سے تمام تر اختلاف کے باوجود، اس کی پرفارمنس پر تنقید کے باوجود، عید کے بعد جو ایک توقع تھی
پی ڈی ایم جب بہت متحرک تھی اس وقت سے کہ عید کے بعد شاید کوئی تحریک شروع ہوگی حکومت کے خلاف. مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ آپ کسی تحریک کی طرف جائیں گے اور حکومت کو سیاسی شہید ہونے کا موقع دیں گے. آپ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ارلی الیکشن ہو جائے. آپ الیکشن کی تیاری کریں گے. عمران خان -1 فارمولا وہ اب ختم ہو چکا ہے, یا ابھی بھی احتجاج یہ تحریک کی گنجائش موجود ہے اور آپ عمران خان صاحب کو گھر بھیج کر یہ جو 2 سال ہیں اس کے لیے کوئی نیا وزیر اعظم لانا چاہتے ہیں؟ کیا اسٹریٹجی ہے اب اپوزیشن کی؟ مسعود صاحب 3 چیزیں ہیں جن پہ میں بات کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو آپ نے جو ترکی کے صدر جو ہے وہ رجب طیب اردوغان صاحب کی بات کی. میں سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کی جس انداز سے رجب طیب اردوغان صاحب نے نمائندگی کی ہے اور میں نے جو ان کے بیانات سنے ہیں اس بربریت کے خلاف جو اسرائیل نے فلسطینیوں کے خلاف جس کا مظاہرہ کیا ہے وہ بڑا ستائش کے قابل ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو مسلمان ممالک ہیں ان کے جو سربراہان ہیں ان سب کو یہ ہمت اور استقامت اور جرأت عطا فرمائے کہ وہ اسرائیل کی اس ظالمانہ کارروائی کے خلاف کھل کے آواز اٹھا سکیں اور امت مسلمہ اجتماعی طور پہ اس سلسلے میں کوئی کام کر سکے, فلسطینیوں کی جان کی حفاظت کر سکے, ان کی عزت کی حفاظت کر سکے اور ان کے امن کے لیے کوئی مستقل جو ہے وہ حل ڈھونڈ سکے. الہی آمین. دوسری بات میں یہ کہوں گا جی کہ جو آپ نے پی ڈی ایم کی بات کی ہے جی وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا اجلاس جو ہے وہ متوقع ہے عید کے بعد انشاءاللہ. دیکھیں پی ڈی ایم کی قیادت کیا فیصلہ کرتی ہے. ابھی 2.25 سال کے قریب جو ہے وہ ٹرم موجود ہے موجودہ حکومت کی. جس وقت بھی یہ حکومت گئی آپ یقین کریں کہ پاکستان میں اتنی کثیر تعداد میں شکرانے کے نوافل ادا کیے جائیں گے کہ جس کا ریکارڈ ماضی میں آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا. یہ پی ڈی ایم کا اجلاس مائنس پی پی ہوگا یا پی پی اور اے این پی ساتھ ہوگی اس پی ڈی ایم کے اجلاس میں؟ دیکھیں یہ کہنا ابھی میرے لیے قبل از وقت ہے. ہماری کوشش یہی ہے کہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں جو ہیں پی ڈی ایم کا حصہ رہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی کچھ مثبت اشارے ملے ہیں تو آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں جو بھی صورتحال بنتی ہے. لیکن ہمارا جو کام ہے وہ ہم کر رہے ہیں. پی ڈی ایم میں پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہو یا نہ ہو, عوام کو اس حکومت کا اصل چہرہ دکھانا, مسائل سے آگاہ کرنا, اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی جدوجہد کرنا, یہ ہمارا ایک آئینی راستہ ہے اور حق ہے جو اپوزیشن استعمال کر رہی ہے. ہم آئینی طریقہ ہی استعمال کریں گے اور کر رہے ہیں. ہمارے ہاتھ میں نہ بندوق ہے, نہ ہم نے کوئی شہر بند کرنے ہیں, نہ پاکستان کو بند کرنا ہے, نہ کوئی توڑ پھوڑ کرنی ہے, نہ پاکستان میں ہم نے کوئی ایسی کیفیت لے کے آنی ہے کہ جس سے کوئی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو. تو آئینی جو طریقہ کار ہے اس کے تحت ہی ہم آگے چلیں گے. تو وہ آئینی طریقہ کار ہے جی کہ کسی صورت میں جب حکومت جائے گی پیپلز پارٹی آپ کو بتا رہی ہے نا کہ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں پھر مرکز میں لے کر آئیں, وہ تو بتا رہے ہیں ذرا دیکھو وہ جو بتا رہے ہیں وہ سب کو پتہ ہے. لیکن میں اپنی بات ذرا مکمل کر لوں. جی دیکھیں کسی وقت بھی اگر حکومت جاتی ہے تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ سیاسی شہید اب کبھی بھی نہیں بن سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا عوام مسائل کا شکار ہو چکے ہیں وہ شکر کریں گے کہ کس وقت ان سے ہماری جان چھوٹتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس ہائیبریڈ نظام کی بات ہوتی ہے پاکستان میں جس کے تحت یہ آئے ہیں اور یہ مسلط کیے گئے ہیں, اس نظام کے دائیں بائیں اوپر نیچے بھی جو لوگ ہیں انہیں بھی اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے عمران خان صاحب کا یہ مکمل فلاپ ہو چکا ہے اور عوام کو اس سے اب کوئی امید نہیں رہے گی. تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ ابھی ہمارے بھائی علی محمد خان صاحب نے جو ایک اچھی نیت اور سوچ رکھنے والا بندہ ہے, انہوں نے بات کی جناب کہ ہم عمران خان صاحب ایک جہاد کر رہے ہیں اور مافیاز کے خلاف اور نظام کے خلاف وہ ڈرتے نہیں ہیں اور انقلاب لے آئیں گے. تو عمران خان صاحب کو وہ ایک عظیم لیڈر معاوضے تنگ بنا کے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ نہ تو ان کا شائبہ ہیں اور اشیر بھی نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے اللہ کرے پاکستان ترقی کرے, میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان ترقی کرے, ہم زیادہ خوش کون ہوگا, کسی بھی دور میں کرے. لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ آپ صرف ایک بات سے اندازہ لگائیں کہ جو ان کے وہ اوپنر بیٹسمین تھے, وہ پتہ نہیں کون سے سٹار پلیئر تھے, اسد عمر صاحب, انہیں کہا گیا جناب 8 سال پہلے اعلان کیا گیا کہ حکومت میں آئیں گے, وزیر خزانہ بنیں گے, 6 مہینے بھی نہیں نکال سکے, گھر بھیج دیے گئے. ٹھیک ہے. حفیظ شیخ صاحب کو لایا گیا, کہا گیا جناب کہ یہ ریکارڈ ترقی کریں گے اور ان کو برطرف کرنے سے
6 دن پہلے تک وہ ان کے سینٹ کے امیدوار بھی تھے اور ان کے جناب منسٹر کے امیدوار تو وہ تھے ہی, انہیں وفاقی بالکل طارق فضل چودھری صاحب یہ تو عمران خان صاحب سے غلطیاں ہوں گی. میں چاہ رہا ہوں کہ ایک آپ شوکت ترین صاحب کو لے آئے ہیں, اس پر ٹیک پلوشا کا بھی لے لوں اور فائنل کامنٹس جو ہیں وہ میں علی محمد خان صاحب کے لے لوں تاکہ مجھے وقت بچائے, اس میں بات مکمل ہو جائے. پلوشا یہ پی ڈی ایم کی بات کر رہا ہوں جی کمپلیٹ آپ 3 سال کے بعد شوکت ترین صاحب کی شکل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نجات دہندہ ہیں, ٹھیک ہے, پاکستان میں مہنگائی کا عذاب ختم کرنے کے لیے میں شوکت ترین صاحب کو لے آیا ہوں 3 سال بعد. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حکومت کتنی نااہل اور نالائق ہے کہ 3 سال بعد ایک وہ وزیر خزانہ لے کے ہیں جن کے خلاف ایک آلریڈی کیس موجود ہے, این آر او نہیں دوں گا یہ رٹ یہ پرفارم نہیں کر سکیں گے تو یہ نہیں پرفارم کر سکیں گے تو اگلی الیکشن میں عوام انہیں ریجیکٹ کر دیں گے. آپ کی تنقید بجا سر آنکھوں پر آپ کی تنقید, مگر لوگ دیکھ نہیں رہے جو اپوزیشن کا کردار ہے. پلوشا اگر آپ 1 منٹ کے اندر مجھے اس میں ایڈ کر دیں کہ ابھی پی ڈی ایم کے اجلاس کی بات ہوئی ہے, پیپلز پارٹی اس کا حصہ بن جائے گی, اشارے تو آئیں, میں نے کچھ بیانات دیکھے ہیں کہ پی ڈی ایم کو ریوائیو ہونا چاہیے, کوئی اس میں گنجائش موجود ہے کہ پیپلز پارٹی دوبارہ شامل ہو جائے؟ دیکھیے وہ دیکھا جائے گا عید کے بعد جو حالات بنتے ہیں, لیکن اس وقت ایک بات طے ہے, کون کس کے ساتھ ہے, پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے ساتھ ہے یا نہیں ہے, یا باقی سب جماعتیں اپوزیشن کے ساتھ ہیں نہیں ہے, یہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ ضرور طے ہے کہ سب جو ہیں وہ حکومت کے خلاف ہیں, اور جب میں سب کہہ رہی ہوں تو اس میں عوام کی کثیر تعداد, وہ جو کہ اس جبر کا نشانہ بنے ہوئے ہیں, وہ تمام پاکستانی ان کے خلاف ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب حالات جو ہیں وہ جیسے جیسے یہ مزید یہ وار کرتے جائیں گے تو اب حالات ان کے ہاتھ سے نکلتے جائیں گے. جی اور علی محمد خان صاحب آگے آئے یا نہ آئے, وقت ختم ہو جائے گا تو آپ اس پر ضرور آپ بتا دیجئے کہ آپ جو بقول آپ کی اپوزیشن یہ جبر اور ظلم کا آپ نظام چلا رہے ہیں, بقول ان کے, میں نہیں کہہ رہا, تو یہ نظام جتنا آپ وار کرتے رہیں گے اپوزیشن پر آپ کمزور ہوتے چلے جائیں گے. اپوزیشن دوبارہ سے اکٹھی ہونے جا رہی ہے, اس کے اشارے موجود ہیں. تشویش کی بات ہے آپ کے لیے یہ؟ رضا صاحب دیکھیں, جہاں تک جبر اور ظلم کا تعلق ہے تو آپ کے پاس ہی اسلام آباد کے جو ہے اڈیالہ جیل ہے, ویسے بھی عید میں اور رمضان میں ایسے موقعوں پہ جیل جا کے اپنے جیلیوں کا پوچھنا چاہیے حال. آپ جا کے پوچھیں, ان سے پوچھیں کہ ان کی دنیا کا سب سے بڑا جابر اور سب سے بڑا ظالم اڈیالہ جیل کا جیلر لگے گا. تو ہر ملزم یا مجرم کو تھانے دار بڑا برا لگتا ہے, تو ہمیں اس پہ کوئی پریشانی نہیں ہے, کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ برے لگتے ہیں کہ احتساب کی بات کرتے ہیں, انصاف کی بات کرتے ہیں, نظام کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں. میکسیمم ہم پہ جو الزام لگایا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جناب والا آپ کو چلانا نہیں آتا, تو ٹھیک ہے, ہمیں چلانا نہیں آتا نا, ہم نہیں چلا سکتے کیونکہ ہم منی لانڈر نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم پیسہ لوٹ نہیں سکتے, اس کو چھپا نہیں سکتے. چلانے کے علاوہ آپ کی صفوں میں چور بیٹھے ہیں, ان چوروں کو بھی پکڑیں. آف شور اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے, اس کو چھپانے کے طریقے نہیں آتے. باقی دیکھیں, میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آتے ہیں بھائی میرے, دوائیوں کے پیسے آپ کھا گئے ہیں, شوکت ترین صاحب پہ الزام آپ کے دور میں لگے ہوئے ہیں, پانی بجلی کے وزیر جو وہ چوری کر کے بھاگ رہے ہیں ان کو پکڑیں. چلیں آپ بات کر لیں. جی مسعود صاحب, جی بات کر لیں. جی پلوشا آپ کچھ کہہ رہی ہیں, جلدی سے بتائیں, وقت ختم ہو رہا ہے. میں کہہ رہی تھی, میں علی محمد خان صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کرتی ہوں. یہ وہ والا تھانے دار ہے جس کا ذکر وہ اعتزاز صاحب نے ایک شورۂ آفاق اپنی تقریر میں کیا تھا. تو تھانے دار ضرور ہیں لیکن وہ والے. اچھا جی علی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. علی محمد خان صاحب, طارق فضل چودھری صاحب, سینیٹر پلوشا خان صاحبہ. اپوزیشن کو یہ ماننا اس کا یہ ہے کہ اس کے خلاف احتساب ہو رہا ہے. حکومت احتساب کے ایجنڈے پر منتخب بھی ہوئی تھی, اسے احتساب بھی کرنا تھا, اسے اصلاحات بھی کرنی تھی, نظام کو درست بھی کرنا تھا. 3 مہینے کے بعد یہ حکومت اپنے 3 سال مکمل کر لے گی, 1 سال اس کے بعد اور ہوگا کام کرنے کے لیے, پھر الیکشن ایئر شروع ہو جائے گا. وقت بہت کم ہے اور مقابلہ بہت سخت ہے. اگر اب بھی حکومت وقت توجہ دے عوام کے مسائل حل کرنے پر, عوام کی مشکلات حل کرنے پر, مہنگائی کم کرنے پر, بے روزگاری کم کرنے پر, تو شاید 2023 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کا کوئی چانس ہو سکتا ہے. ورنہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں نہیں ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ کو پیشگی عید مبارک. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.